آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہے, سارے صحابہ بیٹھے, بولو سارے صحابہ بیٹھے, اور ایک دوسرے کو روتے روتے کہتے ہیں یہ نبی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے. تو دوسرا کہتا نا تجھ سے نہیں, مجھ سے زیادہ محبت کرتے. تو تیسرا کہتا ارے تم دونوں کو نہیں معلوم ہے میرے اوپر کتنا بڑا احسان کیا. تو چوتھا کہتا ارے مجھ سے بہت محبت. آخر میں یہ فیصلہ ہوتا نبی وہ تھے جو سب سے برابر محبت کرتے تھے. یہ بھی آپ کا معجزہ تھا کہ سب سے محبت کرتے تھے. ارے میرے پیاروں, ہمارے نبی کی وفات میں کیسے آپ کو بتاؤں, جو اٹھنی ہمارے نبی کی تھی, کون سی, جس کا نام بعضوں نے قصوہ بتایا ہے, بعضوں نے کچھ اور نام بتایا, وہ اٹھنی اتنے موٹے موٹے آنسو سے رو رہی تھی باہر. یہاں ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا ہے, وہاں باہر اٹھنی رو رہی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں میں اتنا حیران تھا کہ مسجد میں جاؤں تو صحابہ روئے, تھوڑا باہر جاؤں تو اٹھنی بھی روئے. حضرت انس فرماتے ہیں, اب پوری روایت سننا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک عجیب ماحول تھا. میں نے, حضرت انس کہتے ہیں مدینے میں سب سے روشن دن وہ تھا جب میرے نبی کے مبارک قدم مدینہ آئے تھے. بولو سبحان اللہ. حضرت انس کہتے ہیں جب میرے نبی مدینہ آئے تھے نا, چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی نعت پاک پڑھ رہی تھی, اور کیا کہہ رہی تھی, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یعنی وہ بچیاں کہتی تھی, یہ نہیں کہتی تھی کہ نبی آ گئے, یہ نہیں کہتی تھی کہ رسول آ گئے. وہ بچیوں کو کیا معلوم کہ نبی کون رسول کون, کہتے تھے بس مدینے میں ایسا ہوا ہے کہ اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا ہے. حضرت انس کہتے وہ دن بھی مجھے یاد, اور آج کا دن بھی مجھے یاد. ایسا لگتا مدینے میں سب اندھیرا اندھیرا نظر آتا. حضرت انس کہتے باہر جانور رو رہے, اندر صحابہ رو رہے. حضرت انس کہتے میں کبھی باہر بیٹھتا کبھی اندر بیٹھتا, اور حضرت انس کہتے میں اتنا روتا کیونکہ میں نے 10 سال میرے نبی کی خدمت کی ہے. حضرت انس فرماتے کتنے سال میں نے نبی کی خدمت کی, 10 سال. کہتے کبھی میرے نبی نے مجھے ڈانٹا نہیں, اللہ کی قسم ایسا کوئی استاد نہیں ہوگا, ایسا کوئی معتمد نہیں ہوگا, نہ بیان کرنے والا ہوگا نہ سننے والا ہوگا. حضرت انس فرماتے خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اوف ولا لما صنعت ولا الا صنعت. حضرت انس فرماتے میں نے نبی کی 10 سال خدمت کی, میرے نبی نے کبھی مجھے ڈانٹا, اور ہم تو ڈانٹ غصہ 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 غصہ. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. حضرت انس کہتے ہیں میرے نبی کا مبارک جنازہ رکھا, کبھی میں باہر جاؤں کبھی اندر آؤں. حضرت انس کہتے ہیں وہ منظر بھی کیسے بھولوں گا کہ جب حضرت ابو بکر آئے, اور حضرت ابو بکر کو کسی نے خبر دی باہر کہ نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہے. حضرت انس کہتے ہیں میں یہی منظر دیکھنا چاہتا تھا کہ ابو بکر کیا کرے, کیونکہ حضرت انس کہتے ہیں مجھے یقین نہیں, سارے صحابہ کو یقین کہ صحابہ میں سب سے زیادہ اگر محبت کرنے والے تو بولو کون آئے. حضرت ابو بکر آئے, ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہے, آئے. کفن مبارک کو, میرے دوستو کتنا پیارا کفن ہوگا نا, وہ اس کفن سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی کفن نہیں ہوگا. حضرت ابو بکر نے وہ کفن مبارک کو ہٹایا. اب معلوم نہیں ہمارے نبی کو کبھی پیشانی کو چومے, کبھی نبی کے گالوں کو چومے, کبھی نبی کی داڑھی مبارک کو چومے, اور سارے صحابہ رو رہے, حضرت ابو بکر رو رہے. اور حضرت ابو بکر نے پہلا جملہ فرمایا طبت حیا و طبت میتا. حضرت ابو بکر نے پہلا جملہ فرمایا او میرے نبی آپ کی جب آنکھیں کھلی تھی نا اس وقت بھی آپ کے چہرے پر نور تھا, آج آنکھیں بند ہو گئی پھر بھی چہرے پر نور ہی نور نظر آتا ہے. پھر حضرت ابو بکر روئے, 4 جملے بولے. حضرت ابو بکر کتنے جملے بولے, 4. دوسرا جملہ جو حضرت ابو بکر نے اپنے ماتھے کو ہمارے نبی کے ماتھے کے ساتھ ملایا, وہ کیا 2 محبت کرنے والے ہوں گے, اللہ کی قسم محبت کرنے والے ایسے ہوتے. حضرت ابو بکر نے فرمایا لولا ان موتک کان اختیارا منک لجدنا لموتک بالنفوس. حضرت ابو بکر نے فرمایا چومتے ہوئے, پیشانی چومتے ہوئے, میرے نبی آپ اپنی مرضی سے گئے, میرے نبی آپ اپنی مرضی سے گئے, ورنہ ابو بکر اپنی جان دے دیتا مگر آپ کو جانے نہیں دیتا. آپ کی جگہ پر 1000 ابو بکر قربان ہو جاتے مگر آپ کو جانے نہیں دیتا. اور تیسری بات کیا, حضرت ابو بکر نے ایسے گالوں کو چوما, کتنی دیر چوما, اور فرمایا لولا انک نغیتنا للبکاء لانفض
الشؤون. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی آپ نے چلانے سے, کپڑا پھاڑنے سے, چیخنے سے منع کیا. اگر منع نہ کیا ہوتا حضرت ابو بکر فرماتے آج یہ آنسو ختم ہوتے اور خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہو جاتے. اور میرے پیاروں, چوتھی بات جو حضرت ابو بکر نے کہی, آپ لوگ بھی آمین کہہ دو, میں بھی آمین کہہ دوں. حضرت ابو بکر بہت روئے کیونکہ معلوم تھا کہ اب ہمارے نبی کی جدائی ہونے والی ہے, اب مجھے یہاں سے اٹھنا ہے. حضرت ابو بکر نے آخری جملہ سارے صحابہ کو دیکھا, سارے صحابہ روتے تھے. حضرت ابو بکر نے فرمایا اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکم من بالک. حضرت ابو بکر نے ایسا جملہ کہا, سارے صحابہ چیخے مار کے رونے لگے. فرمایا حضرت ابو بکر نے فرمایا, پیشانی کو چوما, اب میرے نبی قیامت میں ہم کو بھول مت جانا. آمین بولو. اللہ ہم احمد آباد والوں کو بھی یہ دولت نصیب فرمائے, سب کو نصیب فرمائے. حضرت ابو بکر نے فرمایا نبی ہم کو بھول مت جانا. جیسے دنیا میں آپ نے امتی 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 کہا, بے شک آپ کے امتی ابو بکر تھے, عمر تھے, عثمان تھے, علی تھے, لیکن آپ بھی بعد والے امتی ہیں. ہم بھی کہیں گے کہ ہمارے نبی ہم کو بھول مت جانا. بس اتنا ہم حضرت ابو بکر نے فرمایا. اس کے بعد حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا, جو بات مجھے آپ کو کہنا, کیا فرمایا. حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور کہا این بلال, بلال کہاں ہے بھائی, بلال کیا کہاں ہے. قد حان وقت الظہری, ظہر کا وقت ہو گیا. بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے. اس کے بعد پہلی نماز کون سی, ظہر کی نماز. حضرت ابو بکر نے فرمایا قد حان وقت الظہری, ظہر کا وقت ہو گیا. این بلال, بلال کہاں ہے. اب کوئی جواب ہی نہ دے. بلال کون, بلال مجمع میں نظر نہیں آئے. حضرت انس آئے, یہاں بیٹھے تھے, ہم نے مشورہ کر کے باہر بھیج دیا. کہاں بیٹھے تھے بلال, جنازے کے پاس ہی بیٹھے تھے, کہاں جاتے بلال, لیکن ہم نے مشورہ کر کے باہر بھیج دیا. تو حضرت ابو بکر نے کہا باہر کیوں بھیج دیا. کہا بار بار بے ہوش ہو جاتے, بار بار بے ہوش ہو جاتے, ان سے دیکھا نہیں جاتا, ہم نے باہر بھیج دیا. حضرت ابو بکر چلتے چلتے سارے صحابہ کے مجمع کو حضرت ابو بکر نے پار کیا. اور حضرت ابو بکر باہر گئے تو حضرت بلال ایسے بیٹھے تھے, ایسے ایسے بیٹھے ہوئے تھے, اور جیسے کوئی چھوٹا بچہ بل بلاتا ایسے بل بلا رہے تھے. حضرت ابو بکر گئے اور یوں کندھے پر ہاتھ رکھا, یوں کندھے پر ہاتھ رکھا, اور حضرت ابو بکر نے فرمایا اے بلال, او بلال, اور بلال یوں کندھے پر ہاتھ رکھا. حضرت بلال نے یوں دیکھا, پورا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا تھا. حضرت ابو بکر کو دیکھا, حضرت بلال پھر کھڑے ہو گئے. اور پھر حضرت انس کہتے میں نے رونا دیکھا مگر ابو بکر اور بلال جیسا رونا نہیں دیکھا. ایسے دونوں گلے لگ کے روئے روئے روئے, اور روتے روتے حضرت بلال نے فرمایا ابو بکر مجھے مکہ میں بہت مارا, مجھے مکہ میں لوگوں نے بہت مارا, تپتی ہوئی زمین پر کھینچا, اجے میرے سینے پہ چکی کا پاٹ رکھا. حضرت بلال کہتے مجھے مکے میں بچوں نے گالیاں دی, پتھر مارے, لیکن وہ غم نہیں ہوا جو آج غم ہوا. یہ کہہ کر حضرت بلال نے زور سے حضرت ابو بکر کو گلے لگایا. کہا ابو بکر آج بلال کہتا ہے الآن صرت یتیما, آج میں یتیم ہو گیا. حضرت بلال کہتے آج کا دن ہے میں یتیم ہو گیا. حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو گلے لگا کر کہا بلال یہ مت کہو کہ تم یتیم ہو گئے, پوری امت یتیم ہو چکی ہے. آج میں اور آپ سب یتیم ہو گئے میرے پیاروں, سب یتیم ہو گئے. وہ نبی ہم سے بہت دور ہو گئے, اتنے دور ہو گئے کہ 2 سال سے کوئی مدینہ نہیں گیا. آپ کو معلوم ہے حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا, بلال اذان دے دو, اذان دے دو. دونوں روئے جا رہے اور کہہ رہے اذان دے دو. حضرت بلال نے کہا کیسے اذان دوں, ابو بکر آپ بتاؤ میں کیسے اذان دوں. حضرت بلال نے کہا جیسے روز دیتے ہو ویسے دے دو. حضرت بلال نے کہا نہیں, کیونکہ جب میں اذان دیتا تھا, جب بھی میں نے اذان دی اور یہ جملے پر پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت بلال فرماتے جب بھی میں یہ جملے پر پہنچا, یا تو میں نے نبی کا چہرہ دیکھا یا نبی کا حجرہ دیکھا, یا چہرہ دیکھا یا کمرہ دیکھا. آج میں یہ جملہ کہوں گا اور نبی کا جنازہ دیکھوں گا. اور کیا بلال یہ جملہ کہہ کے نبی کا جنازہ دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کو تعجب ہوگا. حضرت ابو بکر نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے بلال اذان تو دینی ہوگی اور مجھے نماز پڑھانی ہوگی. حضرت بلال منع کرے نا, اذان کی بات نہ کرو, میرے سے اذان دینے کی طاقت ہی نہیں ہے, میں نبی کے جنازے کو دیکھ ہی نہیں سکتا. میں وہ بلال ہوں کہ جب مجھے مارا گیا تھا
हाँ सुनो, हाँ हजरत बिलाल कहते हैं अबू बकर तुम्हें भी तो मालूम है जब मुझे मारा गया था और तुमने मुझे खरीदा था, तुमने मुझे आजाद किया था और आपने मुझे पानी पीने को कहा था, मैं प्यासा था, मेरा पूरा बदन खून से तरबतर था, आपने पानी पीने को कहा था। अबू बकर याद करो, मैंने आपके हाथ से पानी नहीं पिया था, मैंने कहा था एक बार मोहम्मद का चेहरा बता दो, ईमान लाऊंगा उनके हाथ पर और पानी भी पीऊंगा उनके हाथों से। आज वो जिनके हाथों से मैंने पानी पिया था, अपनी एक नई जान मैंने ली थी, वो नबी मुझे छोड़कर चले गए, मैं अजान नहीं दूंगा। हजरत अबू बकर ने फरमाया देखो अगर आज अजान नहीं दोगे और मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, ये जो नबी आराम कर रहे हैं ना, ये तुम्हें भी माफ नहीं करेंगे, मुझे भी माफ नहीं करेंगे। अगर तुमने अजान नहीं दी और मैंने नमाज नहीं पढ़ाई, तुम्हें भी ये कयामत में माफ नहीं करेंगे, मुझे भी। बस जैसे हजरत अबू बकर ने ये कहा, हजरत बिलाल ने कहा अच्छा ये नाराज हो जाएंगे, ये नाराज हो जाएंगे, अरे इन्हीं की मोहब्बत में तो अजान देता था। बस हजरत बिलाल खड़े हो गए और साथ में बोले एक आवाज आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वो आवाज आई और सारे साहबा ने रोना शुरू किया। अजान मुकम्मल हुई, थोड़ी देर में हजरत अबू बकर ने 4 रकात ज़ोहर की पढ़ाई और सलाम फेरने के बाद हजरत अबू बकर ने फरमाया बिलाल ये नबी तुमसे भी राजी हो गए, हम सबसे राजी हो गए, हर नमाजी से नबी राजी हो गए और हर बेनमाजी से नबी नाराज हो गए। अब हम सोचे कि हमारे नबी हमसे राजी हैं कि नाराज है। ये बैठे फजर की नमाज नहीं पढ़ते, हम लोग फजर की नमाज नहीं पढ़ते, कयामत में वो बिलाल अगर हमको मिल गए, मेरे प्यारों हम कुछ नहीं कर सकते। अगर बिलाल ने हमको कहा कि मेरा ईमान कैसा था, तेरा ईमान क्या है, अल्लाह की कसम हम बेईमान नजर आएंगे, बिलाल के सामने हम बेईमान नजर आएंगे। वो अल्लाह अपने फजलों से ईमान की हिफाजत फरमाए, वरना बिलाल के ईमान का कौन मुकाबला कर सकता। हजरत बिलाल मेरे दोस्तों ये वो सहाबा थे और आज हम में जो दाढ़ी रखने को तैयार नहीं है, नबी के चेहरे को रखने को हमको शर्म आती, हम मुसलमान हैं। मैंने बोलो ना हम मुसलमान हैं जो नबी के, क्योंकि दाढ़ी नहीं रखना एक अलग बात है, गुनाह है। देखो आज मसला समझना बराबर, बात जाके इधर उधर मत करना। दाढ़ी नहीं रखना बेशक बोलो गुनाह है, दाढ़ी काटना हराम है, नाजायज है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि दाढ़ी नहीं रखता, सवाल है क्यों नहीं रखता। बराबर समझना, सवाल ये नहीं है कि दाढ़ी रखा कि नहीं रखा, भाई रखा सवाब है, वाजिब है, सुन्नत है, जो भी उलमा बोले, और ना रखा तो हराम है, मकरूह है, जो भी उलमा बोले। सवाल मेरे भाइयों ये नहीं है कि दाढ़ी क्यों नहीं रखता, क्यों नहीं रखता। तो अक्सर का जवाब 90% जवाब मिलेगा कि रखूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, मैं कैसे दिखूंगा, मेरा चेहरा कैसा दिखेगा। इसका मतलब है कि नबी के चेहरे से नफरत, और नफरत करने वाले का ईमान खत्म हो जाता है। सवाल समझना, बराबर समझना, बाहर जाकर ये मत कहना जो दाढ़ी न रखे मौलाना ने कहा ईमान से निकल गया। नहीं, दाढ़ी क्यों नहीं रखा, इसलिए नहीं रखा कि गैरों का चेहरा अच्छा लगता है। और मोहम्मद का चेहरे पर कोई दाग था, मोहम्मद के चेहरे पर कोई नाउज़ुबिल्लाह कोई धब्बा था, क्यों नबी के चेहरे से क्यों नफरत हो गई। और आज हमको नबी से नफरत हो गई तो नबी भी तो हमसे दूर हो गए ना, बोलो ना दूर हो गए ना।